السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور عورت سے، ہم نے تمہاری ذاتیں بنائی اور تمہارے قبیلے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ بے شک زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی جاننے والے خبر رکھنے والے ہیں۔ کہنے لگے دیہاتی کہ ہم ایمان لائے، فرما دیجئے کہ نہیں تم ایمان لائے ہیں، لیکن کہو کہ ہم تم نے تابعداری اختیار کی، نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ اگر تم تابعداری کرو اللہ کی ہی اور اس کے رسول کی، کچھ کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ بے شک وہ مومن جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر کوئی شک نہیں کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور جانوں سے اللہ کے راستے میں، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ فرما دیجئے کہ تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو اپنی دینداری کو، اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ احسان جتلاتے ہیں تم پر کہ وہ مسلمان ہوئے، فرما دیجئے مت احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کے ساتھ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ہدایت دے دی ایمان کی طرف اگر تم سچے ہو۔
بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں چھپی ہوئی باتیں آسمان و زمین کی، اور اللہ دیکھنے والے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، 26واں پارہ سورۃ الحجرات، سورت کا آخری رکوع، اس کی آخری 6 آیات مبارکہ، ان کی تلاوت اور ترجمہ ہوا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے اس سورت مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اس کو مکمل کر لیا جائے، آئندہ جمعے سے کسی اور قرآنی آیات یا حدیث مبارکہ کے بارے میں تذکرہ ہو۔ یہ 18 آیات مبارکہ اور 2 رکوع کی یہ سورت مبارکہ ہے، سورت حجرات۔ آج جو تلاوت ہوئی وہ 6 آخری آیات مبارکہ ہیں۔ جو پہلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 13، اس کے بارے میں گزشتہ جمعے بھی بیان ہوا تھا، اور آخری جو 5 آیات ہیں ان کا تعلق ایک ہی واقعہ کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ مدینہ پاک میں قحط پڑا، اور کچھ لوگ دیہات کے رہنے والے، ایک قبیلہ تھا، لوگ آئے اور وہ ایمان والے نہیں تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ہم اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے اس قحط سالی کے زمانے میں اور اس تنگی کے زمانے کے اندر ہم اپنا دنیاوی مفاد جو ہے کچھ حاصل کر سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا مسلمان ہونا اور ایمان والا ہونا ان کو جتلاتے تھے۔ تو قرآن مجید کی سورت حجرات کی آخری جو 5 آیات مبارکہ ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی اصلاح فرمائی کہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دل سے لیتا ہے تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے دل سے بات نہیں لی تھی، تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہو قولوا اسلمنا، ہم نے اسلام لیا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تابع داری۔ ہم نے ظاہری طور پر اپنے کو یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم اسلام والے ہیں، تو ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دو یمنون علیک ان اسلموا، آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے، احسان جتلاتے ہیں۔ آپ ان کو کہو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کی ذات نے تمہیں ہدایت کے ساتھ نوازا، اور اگر تم پکے مسلمان ہو۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری بتانا چاہتے ہو، آ کر کہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے پاس ساری باتیں آسمانوں کی ہیں اور ساری باتیں زمین کی ہیں، اور ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اس اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم پکے مسلمان ہیں۔ اللہ کے علم کے اندر ہے تمہارے دل کے اندر کیا ہے اور تمہاری زبان کے اوپر کیا ہے۔ یہ جو آخری 5 آیات مبارکہ ہیں ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ جو آیت نمبر 13 ہے جس کے بارے میں گزشتہ جمعے بھی بیان ہوا تھا، مجھے آج بھی اسی جو آیت کے بارے میں کوئی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ یہ دن کس طرح گزرتے ہیں آدمی کو پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو وقت گزر رہا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی تابع داری اور فرما برداری کے اندر وقت کو لگا دیا جائے۔ کیا کوئی آدمی یہ کر سکتا ہے کہ گزشتہ جو جمعہ تھا وہ واپس آ جائے اور وہ گزشتہ جمعہ ہمیں مل جائے اور ہم اپنے حالات کے اوپر نظر ثانی کر لیں؟ جو واقعات ہمارے ملک کے اندر، ہمارے قرب و جوار کے اندر اس ہفتے کے اندر گزشتہ جمعے سے لے کر اب تک کے جو واقعات ہیں، ہم اس کا کوئی محاسبہ کر سکیں
اور ہم اس کے بارے میں غور کر سکیں، ہائے کاش کہ وہ واقعات پیش نہ آتے۔ کتنے معصوم لوگ جو ہیں ان کی جانیں جو ہیں بلا وجہ کسی مقصد کے بغیر ان کی جانیں ضائع ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور والدین ان کے اور عزیز و اقربا ان سے محروم ہو گئے۔ پتہ نہیں آگے کا معاملہ کس طرح بنتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی ذات نے وقت دیا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ کی تابع داری اور فرما برداری کے اندر وقت کو لگایا جائے۔ یعنی میرا مقصد اس سے مرید کے جو واقعہ پیش آیا اس کے اندر ہلاکتیں چاہے پولیس کی ہوں چاہے دوسرے لوگوں کی ہوں، بہرحال ہمارے بھائی مسلمان کلمہ گو پاکستان کے رہنے والے، اور کوئی ایسی بات نہیں جس بات پر جان کو دے دیا جائے اور جس بات پر جان کو لے لیا جائے، لیکن اتنا بڑا حادثہ اور اتنی ساری جانیں، اور پھر اس کے بعد اتنے سارے انسان معذور ہو گئے اور اتنے سارے گھرانے جو ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ لیکن جب آدمی فکر اور غور کرتا ہے کہ مقصد کیا تھا اور اس سے حصول کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا تھا، تو کوئی چیز بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اتنا بڑا حادثہ اور اتنا بڑا معاملہ جو ہے وہ پیش آ گیا۔ اللہ کرے ملک ہمارا اس طرح کے حادثات سے اور اس طرح کی پریشانیوں سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے۔ رہنما سیاسی جماعت کے ہوں یا رہنما مذہبی جماعت کے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے اچھے کام کرا لے جس سے ملت کا، امت کا اور جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو، اور ایسے کام جس سے انتشار، تخریب کاری، خون اور قتل اور اس کے ساتھ ہنگامے، اس طرح کی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پر اور یہاں کے رہنے والوں پر کرم اور فضل فرمائے اور مہربانی فرما دے۔ اور دوسرا بڑا حادثہ جو افغانستان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے، بڑا ہی دکھ ہے اور افسوس ہے۔ اس حادثے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فلاں آدمی مارا گیا، جی کون مارا گیا؟ عبداللہ مارا گیا ہے۔ مارا کس نے؟ جی عبدالخالق نے مارا ہے۔ مارنے والا بھی اور جو مارا جا رہا ہے وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہے۔ اور یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے کہ آپس کے اندر دست و گریبان ہیں۔ اللہ کرے اس کا کوئی مستقل حل نکلے۔ جو تخریب کار ہیں، جو ملک کو، ہمارے ملک پاکستان کو تخریب کاری کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور چھپ کر آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے جو بیچارے معصوم اپنی سرحدوں کی حفاظت کے اوپر موجود ہیں، نقصان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کو پکڑا نہیں جاتا اور ان کو روکا نہیں جاتا اور ان کو تیار کیا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی خون خرابے کی بات ہے، اور یہ بڑے فساد کی اور فتنے کی بات ہے۔ دین کے نام پر جو لوگ اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں اور اپنی حکومت کو حکومت اسلامیہ سمجھتے ہیں، اور ان کی جانب سے اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے وقوع، یہ اور زیادہ دکھ کی اور زیادہ افسوس کی بات ہے۔ وطن عزیز پر اللہ اپنی مہربانی ہے اور رحمت نازل فرمائے، اس کے دشمنوں کو اللہ ہمیشہ ناکام فرمائے۔ ہماری فوج، ہمارے سپاہی اور ہمارے چوکیدار ملک کے اور وطن کے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو عزت و آبرو نصیب فرمائے۔ اور یہ جو جنگ بندی کا معاملہ ہے، اللہ اس کا مستقل حل فرما دے، اور خون خرابہ اور اس طرح کی جنگ اور لڑائی اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اس سے محفوظ فرما لے۔ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آیت نمبر جو 13 ہے، اس آیت مبارکہ کے بارے میں آپ سے تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ حضرت بلال نے جب بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تو لوگ کہنے لگے کہ آج ہمارا ابا نہیں ہے، ایک غلام کو یہ عزت دی گئی، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ دن ہمارے ابا نے نہیں دیکھا ہے۔ اور کوئی کیا باتیں کرنے لگے، تو قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئی جس کے اندر بیان کر دیا گیا کہ یہ برادریاں اور یہ ذاتیں اور یہ قبیلے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فخر والی بات یہ ہے جو بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے، اچھے کپڑوں کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ اور اچھی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور اچھی قوم اور اچھی برادری کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کا اچھا ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بعض بڑے بڑے بظاہر دنیا کے لحاظ سے بڑے بڑے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کے اندر ایک آدمی نے دوسرے کے دانت، بلکہ عورتوں کا جھگڑا تھا، ایک نے کاٹا اور دوسرے نے بازو کھینچا اور اس کی وجہ سے دانت ٹوٹ گئے۔ تو ظاہر ہے قرآن نے یہ ارشاد فرمایا السن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت ہے۔ اور اس طرح کا وقوع جب پیش آیا کہ دو آدمیوں کی، یہ ایک اور موقع تھا، دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کے دانت توڑ دیے۔ آپ کے پاس جب مسئلہ آیا تو اب ایک ہی شکل تھی، یا تو جن کے دانت ٹوٹے ہیں وہ دیت لے لے، دوسری شکل یہ ہے کہ دانت توڑنے والا اس کے دانت کو توڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ صلح پر راضی نہ ہوئے، فیصلہ یہ ہوا کہ السن بالسن، دانت کے بدلے کے اندر دانت ہیں۔ ایک صحابی بیچارے مسکین سے صحابی، جب فیصلہ یہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اس آدمی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ لوگوں نے اس وقت کہا کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جن کے دانت ٹوٹے تھے ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور انہوں نے صلح کر لی، اور اس صلح کے بعد ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا اور ان کے دانت نہیں ٹوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا ربا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں اشعثن، بکھرے ہوئے بال، پرانے کپڑے پھٹے پرانے، ان کی خستہ حالت ہے، مدفوع عن الباب، جب کسی کے دروازے پر جاتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ نہیں کھلتا ہے اور دیکھ کر کہہ دیا جاتا ہے کہ حاجی صاحب گھر میں نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب اشعث مدفوع عن الباب ولو اقسم باللہ لابر، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ بظاہر خستہ حال صحابی ہیں، انہوں نے قسم کھا لی کہ اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ اللہ کی ذات نے دوسرے فریق کے دل کے اندر یہ رحم کی بات ڈال دی اور انہوں نے اس مسئلے کو مصالحت کے ساتھ اور دیت کے ساتھ اور صلح کے ساتھ اس مسئلے کو ختم کر دیا اور اس آدمی کے دانت نہ ٹوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرما دیا۔ میرے بھائی، یہ قومیں اور ذاتیں اور برادریاں اور یہ قبیلے، قرآن نے یہ ارشاد فرمایا لتعارفوا، یہ تو صرف تمہاری پہچان ہے اور تمہارا تعارف ہے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قوم کا، یہ فلاں ذات کا، یہ فلاں علاقے کا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کی بات جو ہے وہ تقوی ہے اور پرہیزگاری ہے اور نیکی ہے۔ جو جتنا نیک و کار ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اتنا ہی رتبے والا اور مقام والا ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں کے رہنے والے تھے، کالا رنگ تھا، بیچارے مسکین سے تھے اور کبھی شہر میں آتے اور سبزی وغیرہ گاؤں سے لے کر آ کر فروخت کرتے تھے۔ اس طرح بازار میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، جس طرح کے بے تکلف آدمی دوسرے کے ساتھ ہاتھ رکھ کر پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کون ہے، تو ان کو بڑا آپ کا ہاتھ جو اتنا نرم اور خوشبو والا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ رکھا ہو تو کیسے ان کو حضرت زہد کو پتہ نہ چلے کہ یہ ہمارے آقا ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں یشتری، کون ہے اس کا خریدار؟ حضرت زہد کے بارے میں کہا کون ہے اس کا خریدار؟ بولے حضرت زہد میں کالا گاؤں کا رہنے والا اور مسکین اور اس طرح پھٹے پرانے کپڑے والا، اے اللہ کے نبی اس کھوٹے کا کون خریدار ہوگا اور اس کو کون قیمت لگائے گا اور اس کو کون خریدے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت زاہد کے بارے میں اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ لیسا عند اللہ قاصد، اللہ کی قسم تم اللہ کے ہاں کھوٹے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے، اور ایمان کی دولت نے تمہیں رتبہ اور مقام کے ساتھ نوازا ہے۔ قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو ایک مرد تھا اور ایک عورت، حضرت آدم اور حضرت حوا، ہم نے تم کو اس سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہاری ذاتیں اور قبیلے ہیں، لتعارفوا، یہ تو تمہاری پہچان ہے، اور اس کے ساتھ تمہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عبداللہ فلاں قوم کا ہے، یہ عبداللہ فلاں قوم کا ہے، اور یہ عبداللہ فلاں قوم کا ہے، وگرنہ یہ چیزیں کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت والی نہیں ہے اور رتبے والی نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنوں کے اندر یہ بات جو تھی کہ ہم عربی زیادہ فضیلت والے، ہم گورے زیادہ فضیلت والے، آپ نے حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر اس کی تردید فرما دی کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کی بات تو تقوی والی بات ہے، نیکی والی بات ہے، اور پرہیزگاری والی بات ہے۔ آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رشتوں کے معاملات، آپس کے اندر جو قرابت داریاں اور رشتہ داریاں اور عزیز داریاں چلتی ہیں، کتنی بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں جی ہماری برادری کا رشتہ ہونا چاہیے، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی مفتی صاحب بچہ نیک ہونا چاہیے، ارائی برادری کا ہونا چاہیے، مغل برادری کا ہونا چاہیے، شیخ برادری کا، یہ کیا تم نے بت اپنے ذہنوں کے اندر بنا رکھے ہیں؟ ٹھیک ہے، کف کہا جاتا ہے جوڑ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برادری ہوتی ہے لیکن جوڑ نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے برادری نہیں ہوتی لیکن آپس کے اندر جوڑ ہوتا ہے، اس کو کف کہا جاتا ہے، اس کف کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بڑوں کو فیصلے کا حق ہے، حق فیصلے کا کن کو ہے؟ والدین کو فیصلے کا حق ہے۔ بیٹے اور بیٹی کو اپنے بزرگوں کا اور اپنے والدین کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے، اور جو ان کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے بعض صورتوں کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولی نکاحها باطل باطل باطل، وہ لڑکی جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کر لیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، اس کے نکاح کے بارے میں کہا یہ نکاح غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرما دیا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر کسی موقع پر اگر بیٹی خواہش کا اظہار کر دیتی ہے کہ میری چاہت یہ ہے کہ وہاں فلاں جگہ پر اب میری شادی کر دی جائے، اب اگر اس کی شادی کو اس وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے کہ اس کی لڑکے کی برادری اور ہے، اور اس کی قوم اور ہے، اور اس کی ذات اور ہے، اور اس بیٹی کی خواہش کا احترام نہیں کیا جاتا ہے، ایک طرف یہ ہے کہ حدیث پاک ہے وہ خود فیصلہ نہیں کرتی، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا فیصلہ میرے بزرگ کریں، میرا فیصلہ میرے بڑے کریں، میرا فیصلہ جو میرے سرپرست ہیں وہ کریں۔ اب اگر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ویسی ہو گئی، یہ ایسا اس نے تذکرہ کر دیا اور اس نے ایسی، میرے بھائی اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو جب ہم نے ایک چیز کو اس طرح آزاد کر دیا، کیا بچی کو تعلیم کی اجازت دے دی، اب وہ ڈاکٹری کر رہی ہے، ظاہر ہے ایک ہی کلاس ہے، وہاں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، اور آپس کے اندر گفت و شنید بھی ہوتی ہے، اور آپس کے اندر الیک سلیک بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد زندگی کا سفر بھی کرنا ہوتا ہے۔ آدمی کسی لڑکی کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے یہ شرم و حیا والی ہے اور یہ اچھی لگتی ہے، اور اپنے بزرگوں سے تذکرہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں لڑکی اچھی لگتی ہے،
آپ جو ہیں ان کے بارے میں ان کے والدین کے ساتھ بات کریں، تو کیا اتنی ساری آزادی کے بعد ہم ان کے لیے اتنا حق بھی نہیں دیتے کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے تذکرہ کر سکے اور باپ یہ کہہ کر اس کی بات کو صرف اس لیے رد کر دے، نہیں جی وہ غریب ہیں، ہم نے وہاں ان کا رشتہ نہیں لانا، نہیں جی ان کی برادری اور ہے، ہم نے ان کا رشتہ نہیں لانا، نہیں جی ان کی قوم اور ہے، ہم نے ان کا رشتہ نہیں لانا۔ یہ بہت یعنی ایسی ویسی بات ہے۔ کیا بیٹے کی خواہش کا احترام کیا جاتا ہے؟ بیٹے کی خواہش کا احترام کرتے ہیں بات، تو کیا بیٹی کی خواہش کا احترام نہیں ہے اگر اس سے پوچھا جاتا ہے اور اگر وہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیتی ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر بزرگ نہیں مانتے تو بیٹی کو پھر بھی چاہیے کہ بیٹی اپنے بزرگوں کے کہا پر عمل کر لے اور اس کے لیے ان کی تابعداری کر لینی چاہیے، لیکن وہ اپنے پاس سے خود ہی کوئی فیصلہ کرنے لگ جائے تو اس کا فیصلہ مناسب نہیں۔ پہلے تو ان کے بزرگوں کو اور سرپرستوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹی جس کو ہم نے یہاں تک پہنچایا، ڈاکٹر بن گئی، اب اس کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں چلا، اب اس کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں، رائے دینے کے بارے میں اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوا، اب کیا وہ اپنے بارے میں سمجھ نہیں رکھتی ہے؟ اس تعلیم کے درجے پر پہنچ کر بھی میں اور آپ اب اس کی رائے کو لینا نہیں چاہتے اور اس کی رائے کو شرم کے، حیا کے اور اس طرح اپنے محاورے اور ماحول کے خلاف کہتے ہیں۔ میں 2 واقعے صرف اس سلسلے کے اندر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور ہرگز اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک وقوع ہوا۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا یہ ترکہ ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، یہ چیزیں ہیں، اور ان کی تقسیم کس طرح ہے؟ میں نے پوچھا کہ ان کے رشتہ دار کون ہیں، پتہ چلا والد نہیں ہیں۔ ذرا میں نے اور کھریدا تو پتہ چلا کہ لڑکی ڈاکٹر تھی، یعنی تعلیم سے فارغ ہوئی تھی اور ڈاکٹر تھی۔ کیا ہو گیا حادثہ؟ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، چچا نے انکار کر دیا، ماں کو قائل کیا، چچا نے انکار کر دیا، نہیں جی ان کی برادری اور ہے، ہماری برادری اور ہے، ہم تو فلاں کزن کے ساتھ فلاں جگہ پر آپ کا رشتہ کرنا ہے۔ جو وہ یہ سمجھتی تھی کہ تعلیمی لحاظ سے اور میرے جو علمی لحاظ سے میرا سلسلہ ہے، اس لحاظ سے میرا مزاج شاید اس کے ساتھ نہ ملے، انہوں نے کہا نہیں میں نے یہاں کرنا ہے۔ جب جبر کی کوشش کی تو اس نے خود کشی کر لی اور اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کے ترکے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کی تقسیم کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ میں اس بات کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا۔ خودکشی کرنے والا حرام موت مرنے والا، اور ہمیشہ وہ اس سزا کے اندر رہے گا۔ شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر بچی نے اتنی تعلیم حاصل کر لی اور صرف اس وجہ سے اس کی خواہش جو ہے اس کو پورا نہ کیا جائے کہ اس کے لڑکے کی برادری اور ہے اور ہماری برادری اور ہے، اور ان کے پاس مال کم ہے اور ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اور ہم اس وجہ سے وہاں پر رشتہ نہیں کریں گے، یہ برادریاں اور یہ ذاتیں اور یہ قبیلیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ ذاتیں، یہ قبیلیں، یہ صرف تمہارا تعارف ہے، وگرنہ باپ تمہارا ایک تھا، وگرنہ ماں جو تھی وہ تمہاری ایک تھی۔ ایک باپ سے اور ایک ماں سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ بچہ انگلینڈ میں تھا، تعلیم کے لیے گیا، وہاں بچی بھی تھی لاہور کی، یہ سرگودے کا تھا، بچی لاہور کی تھی، اور ان کا آپس کے اندر کوئی قرب حاصل ہوا، اور اس میں انہوں نے سمجھا کہ ہمارے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم آپس کے اندر نکاح کر لیں۔ طے یہ ہوا کہ بیٹے نے کہا میں گھر جاتا ہوں اور میں جا کر اپنے والدین سے بات کرتا ہوں، وہ لاہور میں آئیں گے، آپ کے والدین سے رشتہ مانگیں گے۔ ابا نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا تو فیصلہ کرنا ہے، فیصلے تو ہم نے کرنے ہیں، ان کی برادری نہیں ہے، ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں، ہم نے کسی صورت میں ایسا نہیں کرنا۔ وہ بیچارہ
وہیں اس کی شادی کہیں کر دی، اس کا پاسورڈ روک لیا، شادی کر کے چلا گیا، وہ ایسے کسی تکلیف کے اندر، سوچ کے اندر اور فکر کے اندر اور ایسے غم کے اندر مبتلا ہوا اور اس کو کوئی بیماری لگی، اس کے بعد اس کی میت ہی آئی ہے اور وہ زندہ پھر پاکستان نہیں آ سکا ہے۔ یہ کیا فیصلے ہیں قوموں کے اور یہ برادریوں کے اور ذاتوں کے۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ تمہارا صرف تعارف ہے، یہ فضیلت نہیں ہے یہ فلاں قوم اور یہ فلاں قوم ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرام ان لوگوں کا ہے جو زیادہ تقوی والے اور زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اس لیے اچھا انسان دیکھو اور اچھے اخلاق دیکھو، اچھے کردار دیکھو۔ رشتوں کے بارے میں جب تلاش کرتے ہو تو اپنی برادری میں اگر قریب اس طرح کا جوڑ نظر نہ آئے تو پھر بیٹیوں کو اس طرح ایک بڑی عمر تک گھروں کے اندر مت بٹھائی رکھو۔ ان کے لیے جو برادری کا مناسب جوڑ ہو اور اس کے ساتھ ان کو روانہ کرو، یہی حکم ہے اور یہی ٹھیک بات ہے۔ اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا فرما دیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، وطن عزیز پر اللہ اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اس کے دشمنوں کو اللہ ہمیشہ ناکام فرمائے، اس کے چوکیدار اور اس کے محافظ اور اس کے خیر خواہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، اس کو ہر جنگ سے اور اس کو ہر انتشار سے اللہ تعالیٰ مامون اور محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ
وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ ہم سب کا مسجد میں آنا قبول فرما، اللہ جمعہ کی نماز کو قبول فرما. جو کہا سنا ہے اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، اپنا تابعدار اور فرما بردار فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اے اللہ ہمیں چلنے والا بنا. آپ سے سچی اے اللہ محبت نصیب فرما. قیامت میں آپ کا قرب اور آپ کی سفارش نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، جس جس تکلیف کے اندر ہے. ہمارے ایک دوست بھائی صادق صاحب، ان کا آپریٹ ہوا، اے اللہ جلدی ان کو صحت کے ساتھ گھر میں واپس لائی. جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما دیں. دوسرے ملکوں میں ہیں، کسی بھی پریشانی کے اندر ہے، ذہنی ٹینشن ہے یا وہاں کوئی پریشانی لائق ہے، آپ سے درخواست ہے سارے پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیں. وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرما. نوجوان جو تعلیم سے فارغ ہیں اللہ ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما. شادیوں کے معاملات ہیں بہتر جوڑ کا انتظام فرما. اے اللہ ہر طرح کی پریشانی سے بچا لے. بڑے مسکین ہیں، وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرما. یہاں رہنے والے لوگ جتنے بھی ہیں اللہ ان کے دلوں میں حب الوطنی پیدا فرما، انسانیت کی درد پیدا فرما. ہر طرح کی گڑبڑ سے اللہ ہمارے ملک کو بچا لے. جنگ سے بچا لے، لڑائی سے بچا لے، توڑ پھوڑ سے بچا لے، تخریب کاری سے بچا لے. ہمارے فوجیوں اور سپاہیوں کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اور وطن کے دشمنوں کو ناکام فرما. جو تخریب کار، دہشت پسند، وحشی اے اللہ ہمارے ملک کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. پھر عرض کرتے ہیں جنگ کا اللہ خاتمہ فرما دی. معاملات کو مل بیٹھ کر اچھے طریقے سے اللہ حل کی توفیق نصیب فرما دی. خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اے اللہ زندگی نصیب فرما. امن اور سکون کے ساتھ اے اللہ زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. والدین بہن بھائی جو فوت ہوئے مغفرت فرما. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا